اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تقریباً الحمدللہ جلسے کی تمام کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جس مقصد کے تحت ہم سب یہاں حاضر ہوئے، وہ مقصد، وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا اور دعا ہوگی۔ اس کے بعد فوراً نماز کا انتظام ہوگا، اعلان ہوگا۔ جلدی جلدی ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ خاص طور پر آپ کے اور آپ کے کھانے کے بیچ میں زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا، صرف 1-2 گھنٹے بات کر کے ختم کر دیتا۔ ایک لطیفے سے اپنی مختصر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ رات کے تقریباً 11، ساڑھے 11، 12 بجے سناٹا تھا پورے گاؤں میں یا شہر میں، چڑی چو نہیں، کبا کا نہیں۔ حضرت مولانا شاعر اسلام، شاعر حد العزیز نعیم کوثر صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کلام کے درمیان ارشاد فرمایا کہ کچھ تو داد ملنی چاہیے، فصاحت اور بلاغت سمجھ میں آئے تو نہ داد ملے گی۔ جو قوم بیداری کا ترجمہ سونے سے لیتی ہے وہ کیا جانتے؟ اب میری موٹی اردو، تالیاں تو مت مارو، تالیوں کا مسئلہ اگر آپ سن لیں گے، میرے اساتذہ تشریف فرمائے جن کی جوتیوں کے صدقے یہاں تک پہنچا ہوں، زندگی میں پھر کبھی تالی نہیں ماریں گے۔ تالی مارنا دراصل عورتوں کا کام ہے۔
اب آپ کو اختیار ہے کہ مرد بن کر رہنا ہے کہ عورت بننا ہے. سبحان اللہ بولو, الحمدللہ بولو. کسی ہمارے ہندو بھائی کا بھی اگر اعزاز ہو تو حداک اللہ تو ضرور بولو. یہ اسلام ہے الحمدللہ. ہر عمل کا طریقہ خدا کی قسم سکھاتا ہے. کب کیا بولنا, کب کیا کرنا, کیسے رہنا, خوشی کیسے ہو, غم کیسے ہو, سب سکھاتا ہے اسلام. محمد مصطفیٰ والے میں بولو بس سبحان اللہ. نہیں تو انگا للہ بولو پرواری چلتا ہے. حضرت صدر صاحب کے حوالے سے میرے استاد محترم جن کے سامنے زانوی حضرت تحقیق تو قرآن پڑھنا آیا. محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں, سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں. کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں لوگوں. میں نے شعر کو ذرا بدلا, شاعر اسلام کو غصہ آ جائے گا. سب پر حملہ کرنے کی شعراء اجازت دیتے ہیں لیکن ان کے اشعار پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں مودی. جانتے ہیں کیا انکل کو؟ کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں مودی. ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں. ہمیں کسی قانون کی کوئی ضرورت نہیں, کسی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں, کسی تعلیم کی خاص طور پر کوئی ضرورت نہیں. جس نے قرآن پڑھ لیا وہ سب کچھ پڑھ لیا. تھالیاں نہیں مارنا اس کے بعد. کون مارے تو بھی سبحان اللہ بولو, الحمدللہ بولو, حداک اللہ بولو, لیکن معلوم ہوگا تالیاں کون مارنا سب. آج اٹھا ہوگا زمانہ, ہمیں تالیاں مارتے انہیں آواز نکال دی. اس کی آواز, عورتوں کی آواز چونکہ پردہ ہے, اسلام نے کہا بحالت مجبوری کبھی تم کو کسی کو اشارہ کرنا ہوا بلانا ہو اور موقع اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں تم تالی مارو, اس لیے کہ تمہاری آواز بھی پردہ ہے. مردوں کے لیے تو تکبیر ہے, مردوں کے لیے تو تسبیح ہے, مردوں کے لیے تو تحمید ہے, مردوں کے لیے تو تقدیس ہے. ہم ہمارے ایمان کا اظہار تکبیر سے کریں گے, ہم اپنے ایمان کا اظہار تحمید سے کریں گے, ہم اپنے ایمان کا اظہار تقدیس سے کریں گے, ہم اپنے ایمان کا اظہار توحید سے کریں گے. تالیاں مت مارے, سبحان اللہ بولے. رات کا 11-12 کا وقت تھا, کسی شہر یا گاؤں میں ایک لطیفے سے آغاز کرنا ہے مجھے. رات کے 11-12 کا وقت تھا, پورا گاؤں میں سناٹا تھا, چڑی چونی کبا کاریں. 2 آدمی بھاگ رہے تھے, ایک سامنے ایک پیچھے. 7 منٹ کو بھاگے نہیں, ایک سامنے. اور پولیس جو ہے نا, آپ کے یہاں پولیس ہے, ہمارے بنگلور میں بھی ہے. انہیں دن میں سوتی, رات میں جاتی پولیس. اور پولیس دیکھی 2 آدمیاں بھاگ لے رہے, کیا ہو رہا ہے کیا کو, پولیس بھی ساتھ بھاگی. اب پتا نہیں کہ تینوں کیوں بھاگ رہے ہیں. میرے حال پولیس دونوں کو بھی پکڑ لیا. کیا 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 تو پیچھے والا بولا کہ سر کیا بھی نہیں. پولیس پوچھا کہ میں دونوں کون. تو
पीछे वाला बोले हमें दोनों के दोनों भी शायर कहीं को भाग नहीं सर, ये सामने वाला अपने अक्षर पेश कर दिया और उठकर आगा मेरे अक्षर कौन सुनना सो। मेरा भी तो सुनना। एमएलए साहब उठकर चले गए, अगर बैठे रहते तो मैं कुछ कुरान उनके सामने पेश करता। मदारिस की तारीफ को मौलाना फारूक साहब दामद बरकातहू ने पेश किया, हम अपने अंदाज से उनके सामने पेश करते। लेकिन मेरे हाल कभी मुलाकात हो जाए तो कहते हैं ना कि बेंगलुरु से एक दुबला पतला आया था, उसने ये बातें कही थी। वक्त नहीं है मेरे पास, मैं किसी मजमून का दामन थाम कर तफसील के साथ आपके साथ सफर करूं। इन बच्चों की अजमत, इन बच्चों की फजीलत पर कुछ बातें, कुछ पैगामात, अगर हो सके तो एक दो वाक़ियात आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, आए हैं तो कुछ लेकर जाओ। ये निजाम दो मकसद के तहत मुनक़िद हुआ। मदरसा अरबिया दारुस्सऊद इतना बड़ा आलीशान जलसा दो मकसद सामने रखकर कर रहे हैं। पहला मकसद इन बच्चों का एजाज। ये तो जमात बैठी है ना, दिल की निगाहों से इनको देखो। इनका जाहिर भी आज सवारा है, इनका बातिन भी आज सवारा है। कितने खूबसूरत है, देखो इतने खूबसूरत कौन भी हमारे घर में ही। वाह 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 वाह। अभी हजरत बिल्ला दामद बरकातहू अदबन मोहब्बतन तलज़्ज़ुज़न नाम ले रहा हूँ, हजरत ताहिर साहब दामद बरकातहू की खिदमत दर्ज कर रहा था। क्या शान के साथ आई, देखो सर में टोपियां पगड़ियां सब कुछ है, अबा है, यहाँ तक कि आज उनकी खुशी का दिन है, जूते चप्पल भी होते हैं। असल में आज के दिन के ये दूल्हा है। दूल्हा बोले तो समझते, समझो, दूल्हा बोले तो आज के ये नौशाहान है, नौशाहान। अब आत्मापुर का नौजवान पूछता, हजरत इन्हों नौशो बोले तो आरसा कौन? नौशा लफ्ज़ ही एक ऐसा है जिसके बाद आरस का, अरूस का तस्करा होगा। नौशा बोले तो आरस, आरस बोले तो आज इन्हों नौशाहान, इन्हों भी पूछोगे इस देखो अजीज तलबा व हुफ़्फ़ाज़, आज के दिन के तुम दूल्हा हो, कसम अल्लाह के तुम दूल्हा हो। आज तुम्हारे असनाद का दिन नहीं, दस्तार बंदी का ही दिन नहीं है। असनाद और दस्तार बंदी के साथ साथ मेरे रब की कसम आज तुम्हारे निकाह का भी दिन है। हदीस ज़ईफ़ है अपनी जगह पर, बाबे फ़ज़ाइल में जरूर लिया जा सकता है। हदीस में आता है कि जो बच्चा दुनिया में हाफिज कुरान बनता है, आखिरी आयत जिस दिन वो अपने उस्ताद को सुनाता है, उस दिन अल्लाह ताला जन्नत की 300 हूरों के साथ उसका निकाह करवा देता है। होना ना तो कितने हो रहा हजरत ऐसा समय ना सो संभालने के मुताल्लिक दो बातें अंदर है। एक जिस्मानी संभालना, दूसरा मेंटेनेंस। जन्नत में तो मैं हूर, सबसे पहली बात क्या है? हूर से निकाह। आत्मा हूर की हूर नहीं, जन्नत की हूर। किससे निकाह? जन्नत की हूरान से निकाह। दुनिया है साहब, लिमिटेड है, वहां अनलिमिटेड, हर नेमत अनलिमिटेड, खाना अनलिमिटेड, पीना अनलिमिटेड, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बड़ी एहतियात के साथ
آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیج آپ کا کوئی معمولی اسٹیج نہیں، میرے اساتذہ تشریف فرما ہیں، اور استاد جو ہوتا ہے اپنے شاگرد کے آخری دم تک اس کی اصلاح کرتا ہے، اور محتاج ہوں آپ کے لیے ہماری باتیں تقریر ہوں گی، ہمارے اساتذہ کے لیے ہماری باتیں سبق ہیں، اسباق ہیں، اسی نیت سے کھڑا ہوں کہ جنت میں کھانا لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ، جتنا چاہے اتنا کھاؤ۔ خالی دودھ کا پیالہ معلوم، دودھ کا پیالہ، پیالہ کا تو سمجھتے کو 40 لیٹر کا ہوگا، خالی ہے صبح کو اٹھ کو نماز پڑھے بغیر پورے آتما پور کا ایک راؤنڈ مار ڈال کو واکنگ ساتھ میں کتا بھی، وہ کتا پریشان، اسے شوگر انہیں پھر رہا ہے، بندے کون سی شوگر، اچھے کے ہاتھ میں اٹکیا نہ، ساتھ میں کتا، آپ کے ہاں نہیں، بڑے بڑے شہروں میں، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، پوری واکنگ کرتا کو ہاتھ کو پسینہ نکل کو ہفتہ نالے ہیلے کو، یہ کتنی گلاس میں پاؤ لیٹر یا آدھا لیٹر دودھ پی لے کو، اینک کے سامنے کھڑ جا کو آیا کہ انڈا آیا، پاؤ لیٹر دودھ پیے تو انڈا 40 لیٹر کا پیالہ ہوگا، کھانا انلیمیٹڈ، پینا انلیمیٹڈ، سونا تو نیند تو نہیں جنت میں، نیند غفلت کی علامتوں میں سے ایک علامت، صحت کی ضمانتوں میں سے ایک ضمانت، دنیا کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت، لیکن جنت میں نیند نہیں ہے، وہاں صحت ہی صحت، اس لیے نیند کی کیا ضرورت ہے، وہاں ہر نعمت انلیمیٹڈ۔ اسی طریقے سے شادیاں بھی انلیمیٹڈ ہوں گی، پردے میں اگر ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میں آتما پور کی بات نہیں، جنت کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہر چیز کے لیے لمٹ ہے، کھانا لمٹ سے کھاؤ، پانی پینا لمٹ سے پیو، سونا لمٹ سے سو، یہاں تک کہ نکاح بھی کرنا ہے تو ابتدا ایک ہے، انتہا 4 ہے، چار بھی ہر کسی کو اجازت نہیں، کچھ لوگوں کو تمہیں بندے نوجوان آپ کو پوچھا حضرت ایک سوال کرنا، حضرت نے پوچھا کیا بھی سوال، وہ دوسری شادی کرنا کو بول کر بولے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا، کیا پوچھا، ایسا خطرناک سوال ہے، اچھے مولوی صاحب جواب دیتے ہیں پسینہ چھوٹ جاتا، بچہ تھا مولوی صاحب کو اٹکا دیتا، اب میں بھی الحمدللہ اساتذہ کا جھوٹا پیا ہوں، بہت ہوشیار ہوں الحمدللہ، انہیں بار بار کیا کرے ایسا دیکھا موبائل کی طرف، میں سمجھا ہوں تو انہیں سوال کر کو خود سن رہا ہی، سامنے والی کو بھی سنا رہا ہے، اب اس سے زیادہ اس کی بیوی سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ ذہن میں جواب دیا، میں بولیا دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی کی اجازت لینا کہ نہیں لینا، کہ پہلے سلنڈر کا ریٹ معلوم کیا، پہلے سلنڈر کا ریٹ معلوم کیا، 900 روپے 1000 روپے سالن میں ملانے والا جو ٹیول تیل ہوتا ہے، آپ کے ہاں کون سا تیل استعمال کرتے معلوم، ہمارے ہاں سنتور کولا ہوتا ہے، تیل کی قیمت معلوم کیا، یہ مہنگائی میں ایک شادی کر لیتے پچھتالے کو رہتے، اگر اس کا خرچہ بول کر ہوتے تو روزہ رکھ لیتا تھانہ میں، جنت کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا کے اندر پیغمبر کا غلام یا غلام کا کوئی بیٹا، اللہ کا بندہ، محمد کا غلام قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، اور جس دن وہ آخری آیت اپنے استاد محترم کو سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی 300 حوروں کے ساتھ اس حافظ قرآن کا نکاح فرماتے ہیں۔ دیکھو ان کو غور سے، دل کی نگاہوں سے دیکھو، یہ کون ہے، یہ سادے بچے نہیں، آج کل ایک مینٹالٹی ہے، کالج سے ڈگری لے کر آیا، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، کیا بھی کر رہا ہے تمہارا بچہ، ڈگری
कहां पढ़े? यूक्रेन में। कहां पढ़ रहा है? भटवारी यूनिवर्सिटी। कसम अल्लाह की, हकीकत भी है, हकीकत भी है, मदारिस अरबिया से बड़ी यूनिवर्सिटियां कोई और नहीं। और दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, और तमाम डिग्रियों में सबसे बड़ी डिग्री है हिफ्ज़ कुरान। इन बच्चों के वालिदैन अगर यहाँ है, रिश्तेदार अगर यहाँ है, वो भी फक्र करे जब पूछा जाए कि क्या भाई आप बहुत खुश हैं, आप किसी बच्चे के बाप से पूछे, इन बच्चों में से किसी बच्चे के बाप से पूछे, क्या भी आप चेहरा तुम्हारा गुलाब का फूल है? कपड़े भी लंबे पहने ही देखे नहीं। इस मदरसे के नाज़िम मदरसा के वालिद साहब हज़रत मौलाना नईम कौसर साहब दावत बरकातुहू फरमा रहे थे, इतने बड़े मजमे में सबसे ज्यादा खुशी के हकदार वही। जब मौलाना छोटे 1.5-2 साल के थे, खेल रहे थे, शायद उनके वालिद साहब भी नहीं सोचे थे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा काम करेगा। इतना बड़ा काम करेगा मेरा बच्चा। इन बच्चों के वालिदैन बैठे हैं, आज वो बहुत खुश हैं, कपड़े लंबे, सर में टोपी, चेहरा गुलाब का। क्या भैया बहुत खुशी है तुम्हें? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खुशी? अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया। अंदाज भी जरा बड़ा चढ़ा को बोलना। दुनिया कहता क्या करता आपका बेटा? डॉक्टर। क्या करता आपका बेटा? रिश्ता आया, क्या करता मेरा बेटा? डॉक्टर। क्या? इंजीनियर। अंदाज बता रहा हूं, माहौल में उतर कर। क्या डिग्री है तुम्हारे बच्चे का? हाई कोर्ट लॉयर। अब और एक कंप्यूटर बोलकर आ गया, नहीं मुझसे भी जरा बड़ा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पूरा मुंह है ना गूगल की तरह गोल हो जाता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो किसी हाफिज़ कुरान के पास से पूछे, रिश्ता आता है, आपका बेटा क्या है? हाफिज़ा। ऐसा नहीं बोलना। तुर्की बतुर्की, पत्थर का जवाब पत्थर से, शान से बोलो, तकब्बुर न करो, गुरूरी न करो, खुदा की नेमत का इजहार करो, शान से बोलो। साहब आपका बच्चा क्या किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है। मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है। ये वो बच्चे हैं, हदीस में आता है हशर का मैदान होगा। हशर का मैदान मालूम है? मैदान उलमा से सुने हैं आप? हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उम्मत तो दूर की बात के अंबिया भी परेशान होंगे, खुद के लिए पूरी इंसानियत परेशान होगी। एक जात होगी जो दूसरों के लिए परेशान होगी, उस जात का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम खुद के लिए परेशान, नूह खुद के लिए परेशान, इब्राहिम खुद के लिए परेशान, मूसा खुद के लिए परेशान, ईसा खुद के लिए परेशान, अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे आका भी परेशान होंगे, लेकिन उम्मत के लिए परेशान होंगे। ऐसे माहौल और हालात में अल्लाह तबारक व तआला ये जमात पर फख्र फरमाएंगे, ये जमात पर फख्र फरमाएंगे, एक जमात पर फख्र फरमाएंगे। मेरे रब की कसम, वो जमात यही हुफ्फाज़ किराम की होगी जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम होगा।
اللہ فخر فرمائیں گے کہاں ہے میرے کلام کے یاد کرنے والے، کہاں ہے دنیا میں میرے کلام کی حفاظت کرنے والے، کہاں ہے وہ سینے جن کے اندر میں نے اپنے کلام کو رکھا۔ آتماکور کے مسلمانوں، آتماکور کے میری ماں اور بہنوں، آتماکور کے میرے بھائیوں، آتماکور کے میرے نوجوانوں، کان کھول کر سنو، ان کے سینے کوئی معمولی سینے نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینے اللہ کے کلام کی تجوریاں ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے سنا ہے، پھر ان باتوں کو میں دہراؤں، اللہ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل کی، تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، صحیفے نازل کیے، قرآن مجید کو بھی نازل کیا۔ سنے نہیں سنے آپ اپنے علاقے کے حضرات علماء کرام سے؟ سنے کی نہیں سنے؟ اللہ تعالیٰ تورات کو نازل کیا۔ اب دنیا میں تورات سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ انجیل کو نازل کیا، دنیا میں انجیل سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ زبور کو نازل کیا، دنیا میں زبور سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ صحیفوں کو نازل کیا، دنیا میں صحیفے سلامت ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہی کتاب جو آسمان سے اتری ہے، اسے کتاب اللہ کہو کہ کلام اللہ کہو، سب روا ہے۔ ایک کتاب آج سے 1450 سال پہلے اترتے وقت جو سلامت تھی، آج تک میرے رب کی قسم برابر سلامت ہے۔ سورے بدلنا، پارے بدلنا، آیتیں بدلنا، جملے بدلنا تو دور کی بات، آتماکور کے میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم 1400 سال پہلے قرآن پاک کے جو زبر زیر تھے، آج بھی وہی زبر زیر ہیں، ایک زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ دنیا کوشش کر رہی ہے، نہیں، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ ایم ایل اے صاحب بیٹھے رہتے تو میں ان کی خدمت میں کچھ پیغام پیش کرتا تھا کہ آج دنیا چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بدل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے شریعت بدل جائے، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن بدل جائے۔ کوشش کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ ساری دنیا میں یہ کوشش جاری ہے، ہندوستان میں یہ کوشش جاری ہے، کرناٹک سے آیا ہوں وہاں یہ کوشش برابر جاری ہے، اور آندھرا میں بھی آپ غافل نہ ہو، یہاں بھی کوششیں جاری ہیں، تلنگانہ میں کوششیں جاری ہیں۔ بطور خاص 3 چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک، قرآن بدل جائے، احکامات بدل جائے، کوششیں ہر دور میں، پیغمبر کے دور میں یہ کوشش ہوئی، صحابہ کے دور میں یہ کوشش ہوئی، ہر صدی میں یہ کوشش ہوئی، ہر سال یہ کوشش ہوئی، آج سے 50 سال بھی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور، ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا۔ ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کا ہندوستان میں تسلط تھا، حکومت تھی، ظلم تھا، ہندوستان میں زیادتی تھی۔ اب مجھے صاف کہنے دیجئے، انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی جو مینٹالٹی تھی، اس وقت ہندوستان کی حکومت کی ہو بہو وہی مینٹالٹی ہے، صرف نام بدلا ہے۔ اور میں صاف صاف کہوں، ہمارا ملک اس دور سے گزر رہا ہے، پھر ایک مرتبہ ہمارا ملک آزادی کی دعوت دے رہا ہے۔ دعائیں کرو، ہوش میں رہو، غفلت میں نہ رہو، علماء کے ساتھ جڑے رہو، مدارس کے ساتھ جڑے رہو، اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل کرو۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرمائے، اور اساتذہ تو میری ضرور کان پکڑ کر اصلاح فرمائیں گے کہ مدارس عربیہ میں اسکول قائم کرنے کی بات کرنے سے زیادہ اسکولوں کے اندر مدارس قائم کرنے کی بات ضروری ہے۔ مدارس عربیہ میں اسکول قائم کرنے کی بات کرنے سے زیادہ اسکولوں کے اندر مدارس قائم کرنے کی بات کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسکول قائم ہو یا نہ ہو، انسانیت اور انسان تو قیامت تک چلیں گے۔ اگر مدارس قائم نہ ہو، نہ انسان چلے گا، نہ انسانیت چلے گی، نہ
نہ انسان چلے گا نہ انسانیت چلے گی۔ آتمکور کے مسلمانوں، ایک ایک ادارے کو مضبوط کرو، ایک ایک مدرسے کو مضبوط کرو، اور ان بچوں کو انگریزی، تیلگو، کنڑ، تامل، سائنس، سماجی، سوشل پڑھانے کی فکر نہ کرو۔ مدارس کی تعلیم، رب کعبہ کی قسم، تمام تعلیموں کو اپنے پیٹ اور سینے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے اساتذہ ہیں، کیا یہ تاریخ نہیں جانتے؟ یہاں بیٹھے ہوئے اساتذہ جو ہے، کیا یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سائنس نہیں جانتے؟ یہاں بیٹھے ہوئے حضرات علماء جو ہے، کیا یہ حساب نہیں جانتے؟ یہ بیٹھے ہوئے حضرات علماء دقیق علوم نہیں جانتے؟ ابھی مولانا نعیم کوثر صاحب نے مجھے ایک بار صاحب دکھایا، ان کا ابھی بچہ فارغ ہوا ہے۔ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، کسی کو چلانا کسی کو تیز کرنا نہیں ہے۔ ان کا بیٹا ابھی فارغ ہوا ہے۔ محبوب نگر کے پورے سال کے نماز کے اوقات کو حضرت کے سامنے بیٹھ کر اپنے فن کا استعمال کر کے نکالا ہے۔ پھر کیوں کہتے ہو مدارس میں کچھ نہیں پڑھاتے؟ مدارس میں اس وقت فلاں تعلیم کی ضرورت ہے، مدارس میں اس وقت فلاں تعلیم کی ضرورت ہے۔ مدارس والوں کو تاریخ نہیں معلوم، مدارس والوں کو سائنس نہیں معلوم، مدارس والوں کو فلاں نہیں معلوم۔ آ کر تو کبھی بیٹھیے ہمارے ساتھ، آ کر تو کبھی ہمارے ساتھ وقت لگائیے۔ سائنس کے ایسی باتیں بیان کریں گے کہ ڈاکٹر بھی بے ہوش ہو جائے گا، اور اسے ہوش میں لانے کے لیے کسی سرجن کی نہیں، ہماری ہی ضرورت پڑے گی۔ تاریخ، تم کیا 100 سال کی تاریخ پیش کرو گے؟ ہم تو حضرت آدم کی تاریخ بھی جانتے ہیں، 1500 سال کی تاریخ جانتے ہیں۔ تم کیا آسمان سے نیچے زمین کے اوپر کی باتیں جانتے ہو؟ بے وقوفو، بے وقوفو، بے وقوفو، تم آسمان سے نیچے زمین کے اوپر کی باتیں جانتے ہیں۔ وارثین انبیاء تو زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ دنیا کے پاس کسی کے پاس یہ علم ہے، زمین کے اندر کا علم جانتا ہے کوئی، آسمانوں کے اوپر کا علم کوئی جانتا ہے۔ ارے گزرے ہوئے تاریخ جسے نہیں معلوم، آنے والا مستقبل کسے معلوم ہے؟ ہم تو حشر کا میدان بھی جانتے ہیں، آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ہم کو ضرورت ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم کو دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اتنی ہی ضرورت ہے جتنے باتھ روم میں دھونے کے لیے جگ کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کو ضرورت ہے قرآن کی تعلیم کی۔ قرآن میں محبت ہے، اسکول محتاج ہے محبت کے۔ قرآن میں امن ہے، اسکول امن کے محتاج ہے۔ قرآن میں پیار ہے، اسکول پیار کے محتاج ہے۔ قرآن میں ادب ہے، اسکول ادب کے محتاج ہے۔ اس لیے مدرسوں کے بچوں کو اسکول میں بٹھانے سے زیادہ کم سے کم 8 دن کے لیے صحیح، سال بھر اسکول میں پڑھاؤ، 8 دن کے لیے بچے کو مدرسے میں لا کر چھوڑو، کچھ بنے نہ بنے 8 دن کے صدقے میں اسکول میں پڑھنے والا بچہ انسان تو بن جائے گا۔ دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے۔ بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی، منجے لگ رہی ہے۔ دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے، نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے۔ کون بھی سبحان اللہ؟ میں تو بولے نہیں تو جاتا۔ دشمن ہی صحیح لیکن ذیشان بنا دیں گے، نفرت کو محبت کا عنوان بنا دیں گے۔ کچھ دن ہی صحیح لیکن دن رات گزار اپنے، یہ مدرسہ تجھ کو بھی انسان بنا دیں گے۔ ڈاکٹر بننے کی جگہ یونیورسٹی، لائر بننے کی جگہ یونیورسٹی، انجینئر بننے کی جگہ یونیورسٹی۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، انسان بننے کی جگہ مدارس عربیہ۔ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ،
اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑو. ان کی شان کیا ہے معلوم؟ حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیغمبر دو عالم کو امت کی فکر ہوگی. ایک جماعت وہ ہوگی جن کے چہروں میں سکون ہوگا، بشاشت ہوگی، بے فکری ہوگی، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. لوگ آپس میں پوچھیں گے یہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے ندا لگائے گا، کہہ دو کہ یہ میرے حبیب کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں دنیا میں میرا کلام تھا، جن کے سینے میں دنیا میں میرا کلام تھا. جس کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے. آج کل مدرسوں میں طلبہ بہت کم ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد تو اور حالت خراب ہو گئی ہے. خدا اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑو. میرے پاس وقت ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرتا. چھوڑو. آپ کو آپ کے خبر کی فکر ہے، آپ کو آپ کے حشر کی فکر ہے، آپ کو اپنے نجات کی فکر ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو نہ خبر میں ٹینشن نہ حشر میں ٹینشن ہوتا ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. ہمارے اکابر اولیاء محدثین مفسرین اپنے بچوں کو صرف اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر حفظ کراتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انجمن حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا موت کے وقت، طیب عالم دین نے تجھے بنایا تو تیرے لیے تاکہ دنیا میں فیض پہنچے، لیکن حافظ تجھے میں بنایا تو میرے لیے تاکہ آخرت میں تجھ سے مجھے فائدہ پہنچے. بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے. پڑھاؤ. حافظ بنانے کی پوری نیت کرو. اگر حافظ نہیں بنا سکتے، اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کم سے کم بچوں کو مکاتب میں داخل کرو. آج ایمان مرنے میں ہے، آج اسلام مرنے میں ہے. دشمنوں کی عجیب عجیب چالیں آ رہی ہیں، دماغ بچوں کا خراب کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں اگر ہمارے بچے مکاتب میں نہ پڑھے، 25-30 سال کے بعد دشمنوں سے دین برباد نہیں ہوگا، اپنوں سے دین برباد ہو جائے گا. بات صحیح ہے. ضرور پڑھاؤ. یہ تمام ہندوستان کے حضرات علماء کا درد ہے، فکر ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کون پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.